بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت اور عشق کا معاملہ جب ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائی تھی کہ میرے خیال کے مطابق جو عشق ہے وہ انٹلیکٹ کی ہی ایک ہائر یا ہائیسٹ فارم ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ عشق کے بعد جو عرفان کی یعنی کہ علم کی ایک خاص وہ فارم جو اللہ تعالیٰ اور کائنات کے اسرار و رموز کے متعلق ہے، جو کھلتی ہے وہ عشق کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے۔ وہ کسی کتابی علم یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ عام دنیاوی طریقہ کار اس کے ذریعے سے اس کا ملنا ممکن نہیں۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ عشق وہ جاگ ہے جس کی وجہ سے عرفان جو سا ہے پھلتا پھولتا ہے۔ عرفان کے متعلق آپ نے خاص طور پہ ایک لفظ یا ٹرم سنی ہوگی علم لدنی کے حوالے سے، کہ علم لدنی کو ایک ایسا علم کہا جاتا ہے کہ جو روحانیت کے اندر آپ کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ روحانی طریقے سے روحانیت کے اندر آپ کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہوتا ہے علم لدنی کی صورت میں، کہ جس کی وجہ سے نہ صرف کہ آپ اللہ کریم بلکہ پورے روحانی نظام، کائناتی نظام، اس کے اسرار و رموز کہ کیسے یہ چل رہی ہے اور اس کے پیچھے کیسے یہ پورا کا پورا کارخانہ جو ان سا ہے، اس کی مشینری کیا ہے، اس کے متعلق آپ کو سارے علوم ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں میں سے اکثر نے علم لدنی کے حوالے سے یہی باتیں سنی ہوں گی جو ایک ٹیکنیکل ایک ٹرم کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ کس طرح ایک تزکیہ نفس ہوتا ہے، سلوک کے راستے ہوتے ہیں، اور اس تزکیہ نفس کے بعد اور ضبط نفس کے بعد اور نفس پہ قابو پانے کے بعد آخر کار بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ علم لدنی کا حصول اس کے لیے ممکن ہو سکے۔ میں پارشلی اس سارے سسٹم سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ میرا ایگریمنٹ پارشل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہوا اس حوالے سے، روحانی علوم کے حوالے سے یا کسی کتاب کے پڑھے بغیر یا کسی دنیاوی ایک سٹرکچر کے بغیر علم کے حصول کا، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور اس کو میں حسب معمول اپنے طریقے سے سائنٹیفک طریقے سے بھی ڈیفائن کرنے کے تھوڑا بہت قابل ہوا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے اپنے اور اپنے ارد گرد کے کچھ لوگوں کے ایکسپیرینسز شیئر کر سکوں، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں عرفان کے متعلق کیا سمجھتا ہوں، اور میرا جو ذاتی ایک علم مجھے ہوا یا میرا ایک ایکسپیرینس ہوا وہ کس حوالے سے اور کیوں کر ہوا، تاکہ میرے لیے آسانی ہو کہ میں یہ ایک چیز پیش کر سکوں کہ میرے خیال کے مطابق انسان کو علم لدنی ملتا کیسے ہے۔ معاملہ کچھ اس طریقے سے کہ ظاہر ہے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے سیکھنے سکھانے کا موقع ملا، لیکن جو میری مین درسگاہ بنی اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک یہ مجھے نصیب رہے گی، وہ محترم شیخ صاحب یعنی کہ شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ جب کچھ عرصہ یعنی کہ 2-4 سال گزر گئے مجھے محترم شیخ صاحب کے ساتھ، مختلف اس کے اندر وظائف کی پابندی بھی آئی، نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دیں، داڑھی بھی رکھ لی، دنیاوی حالات بھی بہت بہتر ہو گئے، بہتر کیا بلکہ بہترین ہو گئے، روزگار کے مسئلے نہ رہے، کچھ حد تک اخلاقی طور پہ بہتری آئی، نماز قرآن کے علاوہ انسانوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، بہتر کیسے چلنا ہے، اس کی تربیت ملی۔ گو کہ اپنی نالائکی کی وجہ سے پوری طرح اس پہ عمل تو نہ ہو سکا، لیکن پہلے سے آہستہ آہستہ فرق پڑنا شروع ہوا۔ اس کے اندر کچھ روحانی واردات یا کیفیات جن چیزوں کو کہتے ہیں، کچھ وہ بھی نصیب ہوئیں
جو میرے لیے لرننگ کا باعث بھی بنی اور میرا محترم شیخ صاحب اور روحانی سسٹم پہ یقین پختہ ہونے کا باعث بھی بنی۔ اسی دور کے اندر، یعنی کہ یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 2010-11 کا دور تھا کہ ایک دفعہ محترم شیخ صاحب اپنی محفل کے اندر یا ایک درس جو دے رہے تھے اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح طور پہ جڑ جاتا ہے اور اس کا جو ایمان ہے وہ ایک مضبوطی پاتا جاتا ہے اور اس کے اعمال چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ دینی ہوں، چاہے وہ دنیاوی ہوں، بہتر سے بہتر ہوتا جائے، تو بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں پہ مہربانی کرتے ہیں اور ان کے اوپر کائنات کے راز کھول دیتے ہیں، اور ایسی بے شمار چیزیں جو بہت انمول بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کے لیے نامعلوم ہیں، اس بندے کے اوپر رحمت کی وجہ سے وہ راز اور وہ معلومات کھلنی شروع ہوتی ہیں۔ میرے جیسا بندہ جس کو مختلف طرح کے علوم سیکھنے کا، فطرت کے متعلق جاننے کا، انسانی نفسیات کو سمجھنے کا، اپنے ارد گرد یہ کائنات کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کب سے ہے، جیسے سوالات کا میں شکار ہمیشہ سے رہا ہوں، میرے لیے محترم شیخ صاحب کی یہ بات ایک بہت بڑی خوشخبری تھی کہ اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے بھی شاید کبھی کائنات کے اسرار و رموز یا عرفان کے متعلق یا عرفان کائنات مجھے بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے یہ سوچا کہ نہ تو میں اس طرح کا مضبوط ایمان کا آدمی ہوں، نہ میرے اعمال جو ان سے ہیں ابھی اتنے پختہ ہوئے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھلا مجھے کیوں کر یہ کیسے اور کس طریقے سے اور کب یہ نصیب ہوگا۔ بہرحال انسان ایک عام آدمی کے طور پر کسی بھی چیز کو اس کی خواہش کو کرنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو بہرحال میں نے اپنی دعاؤں میں یہ چیز بھی شامل کر لی کہ میرے پہ یہ کرم ہو، مہربانی ہو کہ میرے اوپر بھی یہ راز کھلیں، میرے اوپر بھی علم لدنی کیا ہوتا ہے، دنیا کیسے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے ہوتا ہے، یہ سارا سسٹم کے متعلق معلومات مجھے بھی ملیں اور میرے یقین کے اندر مزید پختگی آئے۔ اب مجھے یہاں پہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میرا ایک جو ٹریڈیشنل کتابوں کے اندر علم لدنی کے حصول کے لیے جو پروسیسز لکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کتاب میں وہ پروسیس جس کا مجھے ایکسپیرینس ہوا وہ بھی لکھا ہو، لیکن میری نظر سے نہیں گزری، تو یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو زیادہ تر لوگ بات کرتے ہیں تزکیہ نفس کی یا مختلف وظائف کی یا عبادتوں کی یا یکسو ہونے کی یا مخصوص قسم کے آپ اعمال کی، اس کے بغیر کیسے یہ چیز مل سکتی ہے، مجھے اس چیز کا ایکسپوئر ہوا۔ میرا معاملہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ مجھے یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جو ساری کی ساری گیم ہے، یعنی کہ جو سارا کا سارا ایک سٹرکچر ہے چیز کا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص محبت کا رابطہ ہے، اور وہ رابطہ ملتا ہے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کے لیے کسی شیخ اور کسی سچے اور صحیح اور کامل شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے جس طرح پہلے بھی کمنٹ باکسز میں بعض لوگ لکھتے ہیں بھی بھلا شیخ کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری شرک سے بھی قریب ہے، تو یہ چیز میرے پہ قرض ہے، میں جلد ہی شیخ کی ضرورت کیوں ہے اللہ تعالیٰ کے شرک سے بھی زیادہ قریب ہونے کی، اس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو میرا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد بناؤں گا۔ لیکن فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایکویشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ شیخ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ، یہ ایکویشن ہوتی ہے تو آپ دینی، روحانی، مذہبی اور دنیاوی علوم اور لگتے ہیں پراپر اللہ رسول کے ساتھ، اس کے بغیر یہ کام مشکل ہے۔ اب فرق کیا ہے، نارملی پرانے زمانوں کی کتابیں اور طریقہ کار آپ پڑھیں تو بہت سارے جو مشائخ تھے وہ بہت سخت ایکسرسائزز
یا بہت زیادہ مشکل امتحانات لیتے تھے، بھوکا رکھنا کئی کئی دن تک، کنویں میں الٹا لٹک کے کوئی خاص وظیفہ پڑھنا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن شریف پڑھنا، مختلف اس طرح کی مشکلات ڈالتے تھے تاکہ بندے کا پہلے پتہ چل جائے کہ یہ پکا ہے بھی کہ نہیں، اس کی لگن سچی ہے بھی کہ نہیں، اور اس کے بعد کوئی ایک دو لفظ یا کوئی ایک وظیفہ بتاتے تھے اور اس کی کہانی کا آغاز ہوتا تھا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ میرا جو محترم شیخ صاحب یعنی کہ شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو سارا ایکسپیرینس تھا، اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ شیخ صاحب بہت ہی شفیق اور بہت نرم دل اور محبت کرنے والے اور بڑے ظرف والے اور کھل کے چیزیں بانٹنے اور دینے والے انسان ہیں، جس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ نہ تو بندے کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈالتے ہیں، نہ اس کی بہت زیادہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، بلکہ آسانی کے ساتھ اس کو وظائف اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جانے کا راستہ ہے وہ بتا تو دیتے ہیں، لیکن بہرحال جو میرا ایکسپیرینس ہوا 19-20 سال کا، طریقت ہوتی طریقت ہی ہے، یہ ایک آگ کا ہی دریا ہے جس میں سے چاہے کوئی آسانی سے آپ کو رکھے چاہے کوئی مشکل میں رکھے، یہ دریا عبور کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور اس دریا کو عبور کرنے کا واحد طریقہ جو مجھے پتہ چلا وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ اور روحانی طور پر رابطہ کس حد تک مضبوط اور پکا ہے۔ ہوتا کیا ہے، علم لدنی کی طرف کی آج کی ٹاپک کی بات ہی ہو رہی ہے کہ جب آپ کا اپنے شیخ کے ساتھ روحانی رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، تو اس کو عام زبان میں اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آپ کے ننھے سے گناہگار سے دل سے ایک تار نکلتی ہے اور وہ تار جا کے آپ کے شیخ کے دل یا قلب پہ جڑ جاتی ہے۔ یہ اب آپ کا نصیب ہے، جس طرح میرا نصیب یہ تھا کہ مجھے جو شیخ ملے، شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ ان کا اصل مقام کیا ہے میں نے نہ مجھے اس کا معلوم ہے، اور میں نے کوئی بہت زیادہ اس پہ دلچسپی کا اظہار بھی نہیں کبھی کیا کہ میں جاننے کی کوشش کروں کہ محترم شیخ صاحب کی ڈیزگنیشن یا ٹائٹل کیا ہے۔ میرے لیے بس اتنا ہی بہت ہے کہ ایک شیخ صاحب ہیں اور ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در مل جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بھلا مجھے کیا پڑی ہے اس بات کو جاننے میں کہ ٹائٹل کیا ہے اور کیا نہیں ہے، مجھے عام مل رہے ہیں، میں نے گٹھلیاں درخت گن کر کیا کرنے ہیں۔ بہرحال اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ شیخ صاحب کا جو قلب مبارک ہے وہ ایک بہت بڑے ٹرانسفارمر کی طرح ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دل سے سٹارٹ کے اندر ایک ننھی سی تار نکل کے اس بہت بڑے ٹرانسفارمر سے جب جڑتی ہے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ ہونا یہ شروع ہوتا ہے، آپ کے وظیفوں میں اثر، نماز میں خشوع اور خضوع، نیکی کی طرف دھیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف توجہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ کا دل، جس طرح میں نے خیالی طور پہ کہا ہے، ایک تار کے ذریعے سے اپنے شیخ سے جڑ جاتا ہے۔ اس کی مختلف پروڈکٹس ہیں، بائی پروڈکٹس ہیں۔ بائی پروڈکٹ، اصل پروڈکٹ کیا ہے شیخ کے ساتھ دل ملنے کا؟ کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا راستہ مل جائے، ان سے محبت ہو جائے، ان کے ساتھ آپ کا ایک ربط قائم ہو جائے۔ اس کی بائی پروڈکٹ کے اندر بہتر دنیا، بہتر بیوی بچے، مصیبتوں سے نجات، جادو جنات سے نجات، مشکلات سے نجات، اصل میں اس کی بائی پروڈکٹ ہیں، اس کی مین مقصد نہیں ہے۔ افسوس کہ محترم شیخ صاحب کے ہاں بھی ان کے بہت سارے مرید اصل چیز کی بجائے بائی پروڈکٹس پہ ہی رک جاتے ہیں۔
शेख साहब के पास जो असल ख़जाना है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने का, उसकी बजाय बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको चंद पैसे, कोई घर बेहतर, कोई गाड़ी बेहतर, कोई ओहदा बेहतर, कोई तनख्वाह बेहतर मिल जाए तो वो उस पर रुक जाते हैं। इसी तरीके से एक और बाय प्रोडक्ट है जिसके मौजू के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, वो इल्म लुदनी है। जी हाँ, मेरे लिए इल्म लुदनी या इस कायनात के इसरार रमूज़ का पता चलना अब एक बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मुझे शेख साहब की तरबियत में रहकर 19 साल में यही बात पता चली है कि जो रूहानियत और तरीक़त की असल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक़, उनकी शरीयत पे अमल करने का शौक़ और अल्लाह ताला की सच्ची बंदगी है। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं, यानी कि मिल जाती हैं, जिसे कहते हैं हम पंजाबी लोग जिसको कहते हैं कि जिस तरह चूंगा मिल जाता है किसी एक चीज़ के साथ, या 1+1 कोई चीज़ मिल जाती है, इस तरीके से बस ये चीज़ें मिल जाती है। तो मुझे जो तजर्बा हुआ ये कि मोहतरम शेख साहब जैसी हस्ती अगर किसी को मिल जाए और उनसे दिल जुड़ जाए तो तज़किया नफ्स या ज़ब्त नफ्स या नफ्स की तामीर के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी पुरानी ज़मानों में और अब भी बाज़ मुशाइख कराते हैं। इस वजह से कि आपका दिल अगर अपने शेख से जुड़ गया है तो आपके शेख के ऊपर रूहानी तौर पे जो वारदात, जो अनवारात आ रहे हैं, या जो इल्म नाजिल हो रहा है, या जो मोहब्बत अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाजिल हो रही है, वो कल्ब से कल्ब ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है। इसमें अब आपकी किस्मत है कि चाहे तो आपके शेख आपकी बग़ैर किसी मेहनत, बग़ैर लंबी रियाजत, बग़ैर बहुत देर इंतज़ार किए बग़ैर ही लम्हा बराबर ही उसका दिल आपके दिल से जुड़ जाए, जिसके अंदर आपकी कोशिश हो या ना हो, बल्कि आपके शेख की मेहरबानी हो और वो कनेक्शन मिल जाए, या शेख आपको सलूक के रास्ते पे डाल दे और आपकी लगन और आपको पक्का करने के लिए कि आपके लिए वाकई ही अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी बन जाएं, उसको सिखाने के लिए आपके लिए असबाब की और रियाजत की दुनिया खोल दे। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर मेरे ख़्याल के मुताबिक अगर कोई किसी बंदे का शेख, जिस तरह मुझे शेख अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मिले, उनके साथ अगर बंदे का दिल जुड़ जाए तो ना सिर्फ़ कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत ट्रांसफ़र हो जाती है दिल में, बल्कि इल्म लुदनी यानी कि कायनात के इसरार व रमूज़ वो भी सारे के सारे आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, इसको अगर मैं साइंटिफिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो उसकी मुख्तसर सी बात मैं बता देता हूं, क्योंकि मौजू वो बहुत बड़ा है। मुख्तसर सी बात ये है कि आपने शायद एक टर्म सुनी होगी, या अगर आप मेरी पहले वीडियोस देखते रहे हैं तो एक टर्म सुनी होगी न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा इल्म है दिमाग का या ब्रेन का जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है, या जो हमें ये मालूमात देता है कि हम अपने दिमाग को जिस तरह के माहौल, जिस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रखें, ये उसके मुताबिक तब्दीली इसके अंदर होती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर के एक जगह रह रहे हैं और यहाँ के स्ट्रक्चर के अंदर आपका ब्रेन उस तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर आप यहाँ से शिफ्ट होके न्यूयॉर्क के अंदर चले जाएं और न्यूयॉर्क का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ा अरसा गुजारें, तो आपका ब्रेन वहाँ की चीज़ों के मुताबिक अपने आप को रीएडजस्टमेंट करेगा। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं।
میرے خیال کے مطابق ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ کا فوکس اور محبت اور دلچسپی اپنے شیخ کے ساتھ بہت جڑ جاتی ہے تو جس چیز کو میں نے سمجھانے کے لیے دل سے نکلتی ہوئی ایک تار کی اور ٹرانسفارمر تک پہنچنے کی بات کی، آپ اپنے شیخ کی تباہ کرتے ہوئے، ان کے مطابق چلتے ہوئے، ان کی ایک قسم کی کاپی کرتے ہوئے، نمازوں میں، وظائف میں، درود شریف کے اندر، شریعت کے کاموں کے اندر گناہوں سے بچنے کے لیے آپ کا آہستہ آہستہ برین کا سٹرکچر ان کے مطابق ایڈجسٹ اور ری ڈیزائن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیٹ از وائی نیورو پلاسٹی کے عمل کے ذریعے سے آپ کا برین شیخ کے برین کے آہستہ آہستہ ایک کاپی بننا شروع ہو جاتا ہے، جو ایگزیکٹ کاپی تو نہیں بنے گا لیکن اس طرح سے بہیو کرنا شروع کر دے گا، وہ پاورز، وہ سٹرینتھس، وہ چیزیں اس ماڈل برین کی وجہ سے جو آپ کے شیخ کا ہے، آپ کا برین نیورو پلاسٹی کے عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتا جائے گا۔ اب اس طریقے سے جو ایکسپیرینسز، جو نالج، جو چیزیں شیخ کے برین کے اندر موجود ہیں، وہ آپ کے دماغ کی ہمت، طاقت، استطاعت کہ وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے، اس کے مطابق نیورو پلاسٹی کے عمل کو پورا ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ بہرحال سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں، چاہے آپ تمثیلی طور پہ دل کی مثال لیں، چاہے آپ فزیولوجیکلی برین کی مثال لیں، بیسیکلی جو مین ایلیمنٹ ہے وہ آپ کا آپ کے شیخ کے ساتھ تعلق ہے۔ جتنا زیادہ اسٹرانگ اور بہتر اور ریفائن اور آبجیکٹیولی کلیئر ہوتا جائے گا، یہاں آبجیکٹیولی کلیئرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد واقعی ہی اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ، تعلق، محبت اور ان کی غلامی کا ہے، اتنا زیادہ آپ فائدہ اٹھانا شروع ہو جائیں گے، اور پھر بائی پروڈکٹ کے طور پر آپ کو مہربانی ہوگی کہ آپ کو اس علم لدنی یا کائنات کے اسرار رموز بھی پتہ چلنے شروع ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔